لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ خواب میں سورج دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ آفتاب، سورج جو نکلتا ہے دن کو، اگر اس کو کوئی دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے سوال کیا ہے۔ میں انشاءاللہ سورج کو خواب میں دیکھنے کی جو تعبیرات علماء معبرین نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ آپ اس میں سے اپنے جو خواب ہے اس خواب کی جو تعبیر ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں آفتاب بادشاہ یا خلیفہ یا بزرگوار بننے کی نشانی ہے۔ یعنی اگر کوئی خواب میں سورج دیکھتا ہے نا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یا تو بادشاہ بنے گا، خلیفہ بنے گا، یا بزرگی حاصل ہوگی، بڑائی حاصل ہوگی۔ اللہ کریم اس کو معاشرے میں، سماج میں، خاندان میں، محلے میں، بستی میں، شہر میں بزرگی عطا فرمائے گا، ان کی بڑائی لوگوں پر ظاہر ہوگی۔ اگر خواب دیکھے کہ اس نے آفتاب کو آسمان سے پکڑا ہے یا اپنی ملکیت میں لیا ہے تو دلیل یہ ہے کہ بادشاہی یا بزرگی پالے گا، بڑائی پالے گا، یا بادشاہ کا دوست اور مقرب یعنی قریبی ہو جائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ خود آفتاب ہو گیا ہے، اگر کوئی یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ خود ہی وہ سورج بن گیا ہے تو دلیل ہے کہ آفتاب کے اندازے پر بادشاہ ہوگا، بادشاہی ہے۔ اگر بادشاہی کے اہل سے نہ ہوگا، اگر کوئی ایسا آدمی یہ خواب دیکھا کہ جس کے اندر حاکم بننے کی کوئی بات نہیں ہے، بادشاہ مطلب حاکم، کوئی ایسا آدمی یہ خواب دیکھا سورج والا کہ جس کے اندر حکومت کی کوئی بات نہیں ہے، یعنی حاکم بننے کا کوئی اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اپنی ہمت کے برابر بزرگی اور حشمت پائے گا۔ جی ہاں، تب بھی اچھا خواب ہے۔ کل ملا کے یہ ہے کہ سورج اگر آدمی خواب میں دیکھا ہے تو بزرگی حاصل ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ آفتاب سے جنگ کرتا ہے، اگر یہ دیکھا تو دلیل یہ ہے کہ بادشاہ اس کے ساتھ جنگ اور خصومت کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ آفتاب کی جگہ چاند قائم ہو گیا ہے، اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ سورج کی جگہ چاند آ گیا ہے تو دلیل یہ ہے کہ بادشاہ ہوگا اور اس کی سلطنت بھی برقرار رہے گی۔ اور اگر دیکھے کہ آفتاب سے نور لیتا ہے، اگر کوئی یہ دیکھا کہ سورج سے نور لے رہا ہے تو دلیل ہے کہ بڑے بادشاہ سے ملک لے گا۔ اور اگر دیکھے کہ آفتاب کو پکڑا ہے لیکن آسمان سے نہیں، اور اس کی شعاع، اس کی کرنیں اور نور بھی نہیں ہے، اور تاریک کو تیرا ہے، اندھیرا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ غم سے نجات پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ آفتاب تاریک اور سیاہ ہو گیا ہے، سورج جو ہے وہ کالا پڑ گیا ہے اور اپنی جگہ پر نہیں ہے، تو دلیل یہ ہے کہ بادشاہ اپنے کاموں میں محتاج ہوگا۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں آفتاب یعنی سورج دیکھنا یہ بزرگوار کی پہچان ہے۔ جی ہاں نا، بزرگوار کی۔ اور چاند دیکھنا یہ وزیر کی پہچان ہے۔ اور زہرہ عورت، اور عطار بادشاہ کا منشی، اور مریخ شاہی پہلوان، اور باقی ستارے بادشاہی لشکر ہوتے ہیں۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا خواب میں آفتاب اور چاند، مال اور باقی ستارے یہ بھائی ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بزرگ نے یہ بھی فرمایا کہ خواب میں اگر سورج دیکھا تو سورج باپ اور چاند جو ہے ماں اور باقی ستارے بھائی ہوتے ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بیان فرمایا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے اور آفتاب اور چاند کو دیکھا کہ مجھ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور جو زیادتی اور کمی آفتاب اور مہتاب اور ستاروں میں دیکھے تو ماں باپ اور بھائیوں پر دلیل ہے۔ اور اگر دیکھا کہ آفتاب روشن اور پاکیزہ نکلا ہے، اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ آفتاب نکلا ہے اور روشن ہے اور پاکیزہ ہے اور اس کے گھر میں چمکا ہے تو دلیل یہ ہے کہ اپنوں میں سے عورت چاہے گا۔ اور اگر دیکھے کہ برابر وغیرہ بادل وغیرہ آفتاب کے نور کو ڈھانپتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا حال خطرناک ہوگا، اور اس کے احوال خاص کر جب آفتاب کو کھلتا دیکھے تو بدل جائیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ آفتاب سیاہی سے روشنی میں آیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ بیمار ہو کر جلدی شفا پائے گا۔ تو یہ بہت سارے اس کے علاوہ بھی اور اس کے تعبیر بیان کیے علماء کرام نے۔ ساری تعبیروں کا خلاصہ یہی ہے کہ آفتاب دیکھنے کا مطلب، سورج دیکھنے کا جو مطلب ہوتا ہے وہ بزرگی ہی ہے،
آخر میں آپ کو حضرت امام جعفر صادق نے آفتاب دیکھنے کے تعلق سے جو تعبیر بیان فرمایا ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ سورج کو دیکھنے کی تعبیر 8 وجہ پر ہے، یعنی 8 تعبیریں اس کی۔ ایک، خلیفہ، دوم سلطان بزرگ، سوم رئیس، چوتھا حاکم بزرگ، پانچواں عدل بادشاہ، چھٹا رعیت کا فائدہ، ساتواں مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، آٹھواں نیک اور روشن کام۔ اور یہ بھی امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے کہ وہ آفتاب کو سجدہ کرتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ اس پر مہربانی کر کے اپنا مصاحب بنا لے گا، اپنا دوست بنا لے گا، مرتبہ بڑا ہوگا، ملک کے رئیس اور امیر عدل کریں گے، اور صرف آفتاب کی روشنی کو دیکھنا اس کے برعکس حکم رکھتا ہے۔ تو بہرحال سورج کو دیکھنے کی ساری تعبیر اچھی ہی ہے، اس کی ساری تعبیر کا خلاصہ یہی ہے کہ بڑائی حاصل ہوگی، آپ بڑے ہوں گے، بڑا چاہے عزت کے معاملے میں، شان کے معاملے میں، شوکت کے معاملے میں، دولت کے معاملے میں، شہرت کے معاملے میں، کسی معاملے میں اللہ کریم آپ کو بڑائی عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم آپ کے خواب کی ایسی ہی تعبیر عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔